الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ ہے، سورۃ الاحقاف ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ نے اتنا عظیم اور ضخیم مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. وہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے سے تعلق نہیں رکھتا، اس مسئلے کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مانتا نہیں، تو اس آدمی کے پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، پینے کا کوئی فائدہ نہیں، رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جاگنے اور سونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے انسان کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ اس کے کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کا امتی کہلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کے نام پر اپنے آپ کو عاشق کہلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دنیا جہان کا کوئی دعویٰ کرے اللہ کے ہاں اس کا دعویٰ ضائع اور بیکار ہے. اس دعوے کو اگر کوئی آدمی سچا اور صادق ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس مسئلے کا جاننا، اس کے بعد اس مسئلے کا ماننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے اس مسئلے کا جاننا اور دوسرے نمبر پر اس مسئلے کا بولو یار. جو آدمی جانتا ہے وہ مانتا نہیں، وہ یہودی ہو کر تو مر سکتا ہے، مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا. جو آدمی جانتا ہے پر مانتا نہیں وہ نصرانی ہو کر تو مر سکتا ہے، اسلام کی حالت میں نہیں مر سکتا. اسلام اور ایمان کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے کا جاننا بھی ضروری ہے اور جاننے سے زیادہ ماننا بھی اس کا ضروری ہے. جس آدمی نے اس مسئلے کو جانا اور اس کے بعد اس مسئلے کو مانا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ایماندار ثابت کر دیا. اس کے رہنے کا اتنا فائدہ، جاگنے کا اتنا فائدہ، سونے کا اتنا فائدہ. وہ ساری رات نیند کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت لکھواتا ہے. اور اگر جانتا ہے تو مانتا نہیں. ساری رات وہ کھڑا ہے نفل پڑھ رہا ہے، ساری رات طواف کرتا ہے، ساری رات حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، ساری رات بعد شو نماز پڑھ پڑھ کے مسجد کی اینٹیں اس نے گھسا دی ہے، مسجد کی اینٹوں کے اوپر ماتھا اتنا رگڑا کہ نشان پڑ گیا. لیکن صبح سویرے جب اٹھتا ہے اللہ فرماتے اولئک حابطت، میرا پیغمبر اس کو میری طرف سے کہہ دے کہ تیرے جاگنے، سونے، بیٹھنے، اٹھنے اور تیرے سجدے کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ اور اجر و ثواب نہیں. اگر کوئی اس مسئلے کو مانتا ہے تو وہ کتنا عظیم انسان ہے کہ وہ
اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا ہے اور ایک لقمہ توڑ کے خود بھی کھاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتا ہے، بیوی کے منہ تک اس کا لقمہ پہنچانا بھی اللہ کے دربار میں ثواب اور اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ کام خود اپنا کر رہا ہے، اپنی زمین کے اندر ہے، ہل چلا رہا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، ہل چلا کے زمین کو سیدھا کرتا ہے، وہ ساری رات سارا دن دیکھنے والے کے سامنے تو ہل چلا رہا ہے، لیکن فرشتوں کو آرڈر ہے کہ اس کا ہل چلانا بھی عبادت لکھتے رہو۔ کیوں؟ اس نے مانا ایسے مسئلے کو ہے کہ جس مسئلے کے ماننے سے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنی قیمتی بن گیا ہے کہ اس کا سونا بھی میں اللہ کو پسند آ گیا، جاگنا بھی میں اللہ کو پسند آ گیا۔ تو باتیں صرف دو ہے، اگر آج سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلے کو جاننا ضروری ہے کہ مسئلہ کون سا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مسئلے کا پتہ چل جائے تو پھر آدمی ماننے کے بغیر رہ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ظاہری طور پر کڑوا بہت ہے اور باطنی طور پر ملتان والے آم سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے یار ملتانی آم ہونا چاہیے، وہ آم میٹھا بڑا ہوتا ہے، یاد رہتا ہے سالوں سال جب ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اگر دل کے اندر اتر جائے تو دنیا جہان کے پھل اور فروٹ سے اتنا میٹھا ہے کہ بندہ جان دے دیتا ہے پر مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسئلہ کون سا ہے۔ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آسمان کو روشن کیا ہے، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب بنایا ہے، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ دنیا کو وہ بتائے کہ وہ مسئلہ کون سا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے پیغمبر جو بندہ مسئلہ مانتا جائے اور جانتا جائے اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری سناتے جائے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ مسئلہ کون سا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے نہیں بنایا، آسمان کو ہم نے نہیں بنایا، بنایا تو ہے پر وجہ ایک ہے جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا بھی ہے، سجایا بھی ہے۔ یا اللہ اتنا بڑا نظام کیوں قائم ہو گیا؟ آسمان کے اوپر ستارے دمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی اجالا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی سویرا ہوتا ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے۔ یا اللہ یہ جتنا نظام تو نے قائم کیا اس نظام کو کس لیے قائم کیا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اللہ اس سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ کوئی پوچھے جن کیوں بنائے گئے، کوئی پوچھے مولوی کیوں بنائے گئے، کوئی پوچھے اتنے پیغمبر کیوں بھیجے گئے۔ ایک دن کے اندر پہلے ٹائم بھی 300 رسول آیا، پچھلے ٹائم بھی 300 رسول آیا، ایک دن میں 600 پیغمبر بھی آئے ہیں اور انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اتنی رسول کیوں بنائے گئے ہیں، رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے، انسان کی تخلیق کیوں کہی گئی ہے، جن کو کیوں بنایا گیا، چراند کیوں بنایا گیا، پرند کیوں بنایا گیا، یہ بر نظر آتے ہیں، یہ بہر نظر آتے ہیں، یہ سمندر نظر آتے ہیں، یہ خشکی نظر آتی ہے، یہ تری نظر آتی ہے، یہ جتنا نظام بھی ہے اللہ نے سارے نظام کو سمیٹ کے 2 جملوں میں بند کر دیا۔ خلقنا السماوات والارض، یہ 14 طبقی کائنات، 7 آسمان اور 7 زمینیں، وما بینہما، اور ان کے درمیان والا نظام جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا بالحق،
صرف اپنے آپ کو اکیلا ثابت کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو، جلالین پڑھ کے دیکھو، الا بالحق کیا مانا اے باظہار الحق، ہم نے اس لیے زمین کو بنایا، اس لیے آسمان کو بنایا، اس لیے سورج بنایا، چاند بنایا، انسان بنایا، حیوان بنایا، چرند بنایا، پرند بنایا، ساری کائنات کے نوری ناری حجری شجری بنائے، پہاڑ بنائے، پھل بنائے، درخت بنائے، یہ جتنی چیزیں تمہیں نظر آنے والی ہے، ظاہر ہے یہ چھپی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری کیوں بنائی ہے؟ اللہ فرماتے تاکہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ چلانے والا اکیلا، چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اگر اکیلا اللہ نہ ہوتا یہ نظام ہی کب سے بگڑ جاتا، یہ نظام ہی کب سے بگڑ جاتا۔ میرے خیال ہے ایک مثال سنا دو، ذہن میں آ گئی ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹاتے، مثال سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، ذرا مثال سے مسئلہ سنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کا مقصد، آسمان کا مقصد، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مقصد صرف ایک ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو بنانے والا بھی اکیلا، اس کو چلانے والا بھی اکیلا، اس کو تخلیق کرنے والا بھی اکیلا۔ سب دنیا کو پتہ لگوانے کے لیے، دنیا کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے اور منوانے کے لیے یہ سارا نظام قائم کیا ہے۔ ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، کون؟ بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک آدمی گزرتا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ زمین ہی خود بن گئی، آسمان ہی خود بن گیا، چاند ہی خود آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، کبھی سورج آ جاتا ہے، کبھی چاند آ جاتا ہے، کبھی ستارے آ جاتے ہیں، یہ دریا چل رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، یہ گرمی اور سردی کا موسم آ جا رہا ہے، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ایک آدمی گزرا تو بوڑھی اماں دھاگا تیار کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اور پرانے زمانے کا چرخہ بھی ساتھ ساتھ، اس چرخے کے اندر، اس لکڑ کی مشین کے اندر دھاگا بھی اس کا تیار ہو رہا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ زبان سے پڑھتی جا رہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ آیت بھی پڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ جو آدمی اس مسئلے کو جانتا ہے پھر مان لیتا ہے، اس کا ہر کام عبادت لکھا جاتا ہے۔ دیکھو وہ اپنی مزدوری کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی کر رہی ہے، تو اس تعریف کرنے کی وجہ سے اس کا سارا کام اور مزدوری بھی عبادت بن گیا۔ جب اس نے یہ بات اپنی زبان پر رٹا لگایا کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ تو بالکل یکتا ہے، وہ تو بالکل صمد ہے، وہ تو بالکل حمد ہے، اس کی تعریف جتنی بھی کرو وہ کم ہے۔ جب اس بوڑھی کی زبان سے اس نے سنا، اس دہریے کے دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھی اماں ہے، جنگل میں رہنے والی ہے، جب اس کے سامنے دو چار باتیں کروں گا تو پٹڑی سے اتار دوں گا، پٹڑی سے کیا کروں گا؟ اتار دوں گا۔ وہ بوڑھی کو پھسلانے کی نیت سے دور دور سے آیا، چل کے آیا، بوڑھی اماں کے قریب آ کے بیٹھا، یا اماں، او اماں کیا کر رہی ہے؟ میں دھاگا بنا رہی ہوں بیٹا، اور تو کوئی، یہ زبان سے کیا رو رو کر رہی ہے؟ زبان سے کیا کہتی؟ اس نے کہا میں زبان سے کہتی ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سارا نظام بنانے والا اکیلا، چلانے والا اکیلا، بنانے والا اکیلا، سنوارنے والا اکیلا۔ اس نے کہا او بوڑھی اماں بے وقوف نہ بن، یہ پاگلوں والی باتیں کرتی ہے، اتنے بڑے نظام کو اکیلا کیسے
چلاتا ہے. چھوٹا ملک ہوتا ہے, کئی وزیروں کا ملک ہوتا ہے, اس کے بڑے بڑے نظام چلانے والی کمیٹیاں تشکیل ہوتی ہے. پھر اکیلا بادشاہ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو ہر صوبے کو تقسیم کر دیتا ہے. صوبے کی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے, صوبے کا وزیر الگ ہو جاتا ہے, اس کے مشیر الگ ہو جاتے ہیں, اس کا نظام الگ ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا نظام اور اکیلا چلا رہا ہے. اماں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے اس کو چلانے والے اور بھی ہیں, اس کو چلانے والے اور بھی ہے. بوڑھی اماں نے کہا میں تو یہ قطن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میرا تجربہ ہے. میرا کیا ہے؟ میرا تجربہ اور میرے پاس دلائل موجود ہے کہ اللہ ہے بھی اور اکیلا. جب کام کرتا ہے تو اکیلا. فعال لما یرید, جس طرح چاہتا ہے وہ کام کر کے دکھاتا ہے. اس کے ساتھ اور اس نے کہا بوڑھی اماں اتنی پکی پیڑھی مضبوط ہو گئی ہے تو پھر کوئی دلیل دے دو کہ اللہ نظام چلا رہا ہے اور دوسرا اور کوئی نہیں چلا رہا. اس نے کہا دلیل میرا چرخا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ میرا چرخا ہے. اس نے کہا یہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ ایک لکڑی کا مجموعہ ہے, چھوٹی سی مشین بنی ہوئی ہے, چھوٹی سی مشین بنی ہوئی ہے اور عرصہ دراز ہو گیا, یہ میرے پاس موجود ہے. اور میں دھاگا تیار کرتی ہوں, اون تیار کرتی ہوں, کپاس میرے پاس ہوتی ہے, میں کام کرتی رہتی ہوں اور یہ مشین چلتی رہتی ہے. اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر میں آ جاتے ہیں, میرے پوتے آتے ہیں, میرے نواسے آتے ہیں, جب وہ آ جائیں اور میری مشین کے اندر کوئی ادھر سے ہاتھ ڈالتا ہے, کوئی ادھر سے ہاتھ ڈالتا ہے, کوئی اس کو چلاتا ہے, کوئی اٹھاتا ہے, کوئی بٹھاتا ہے, کوئی کھڑا کرتا ہے. جب یہ مشین بچوں کے ہاتھ میں آ جائے, اس کو کوئی دوسرا چھیڑے تو یہ خراب ہو جاتی ہے, کوئی دوسرا چھیڑے خراب ہو جاتی ہے. اور میں اکیلے چلاتی رہوں تو ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے, سالوں سال یہ چرخہ مشین چلتی رہتی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں یہ چرخہ میری اللہ کی توحید کی دلیل ہے, یہ چرخہ اللہ کی وحدت کی دلیل ہے. یہ نظام ساری کائنات کا اگر اللہ اکیلا چلائے تو بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو نظام بگڑ جاتا ہے. نظام وہ آتی ہے جی میرا چرخا بچے آ کے چھیڑ دے میں او ٹھیک نہیں رہندا تے نظام سارا کنجے ٹھیک رہ سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب میرا چرخا ایک ہاتھ میں رہتا ہے تو بالکل صحیح سالم رہتا ہے, اگر کوئی دوسرا اس میں شریک ہو جائے تو اس کا نظام صحیح سالم رہ سکتا نہیں. اس لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ چرخہ اللہ کی توحید اور وحدت کی دلیل بن گیا ہے. میں دلیل دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے اس نے اس دہریے کو لاجواب کر دیا, اس کے پاس کوئی اور بہانہ اور ہیلا بھی نہ بن سکا اس کو پھسلانے کا. اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق وما بینہما الا بالحق واجل میں نے جتنا یہ نظام قائم کیا ہوا کائنات والوں, اس لیے میں نے یہ سارا کچھ تیار کیا اور بنایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ اکیلا ایک ہے. یہ بات حق ہے اور اس حق کو میں نے ظاہر کرنے کے لیے سارے نظام کو وضع کیا ہے. یہودی آ گئے, کون آ گئے؟ یہودی آ گئے. اللہ نے یہ بات کی ہے, دلیل دی ہے. یہودی کہنے لگے ما خلقنا السماوات والارض, او لوگو آؤ تمہیں بتاؤں کہ یہ آسمان کیوں بنایا گیا, یہ زمین کیوں بنائی گئی ہے. ہم تمہیں اس کا مقصد بتاتے ہیں. یہ زمین ہی بالکل نہ ہوتی, آسمان ہی بالکل نہ ہوتا, لولا عزیر ما خلقت الافلاک,
اگر ہمارے عزیر علیہ السلام نہ آتے تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی، یہ نہ نظام ہوتا نہ انسان ہوتا، نہ کوئی جان ہوتی نہ کوئی حیوان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا یہاں اگر عزیر علیہ السلام موجود نہ ہوتے۔ یہودیوں نے اس بات کا اظہار کر دیا، آگے نصرانی کھڑے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، او لوگوں یہودی بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہودی بالکل بے دین ہے، ان کی بات سچی نہیں ہے۔ او ہم تمہیں بتائیں یہ آسمان کیوں بنایا گیا اور زمین کیوں بنائی گئی؟ لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہ آتے، مریم کے پیٹ سے باہر نہ آتے، پیدا نہ ہوتے، عیسیٰ کا وجود منصہ شہود پر ظاہر نہ ہوتا تو کائنات والوں نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ یہ یہودیوں نے بھی اپنا قول کیا، نصرانیوں نے بھی کیا، پیچھے مشرک باقی رہ گئے۔ پیچھے انہوں نے کہا جناب یہ یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، نصرانی بھی جھوٹ بولتے ہیں، لولا کما خلقت الافلاک، اگر ہمارے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتا نہ آسمان ہوتا۔ انہوں نے اس طرح کا قول کیا، اور ایک پالٹی کھڑی ہوئی تھی گھوڑے کے اوپر چڑھی ہوئی، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بھی جھوٹ بولتے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ہم تمہیں بتائیں اگر موسیٰ علیہ السلام آتا تب بھی یہ نظام نہیں بگڑ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی سبب نہیں ہے، عزیر علیہ السلام کا وجود بھی سبب نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کا وجود بھی سبب نہیں ہے۔ لولا علی لما خلقت الافلاک، اگر حضرت علی المرتضیٰ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حضرت علی المرتضیٰ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنا قول کیا، انہوں نے اپنا قول کیا، کہنے لگے بادشاہ حضرت علی ہے۔ کون ہے؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور انہوں نے آ کے زمین پر آگ لگائی، کیا لگائی؟ دھواں لگایا، آگ کا ایک الاؤ جلایا، جب آگ کا چکھا اور الاؤ جلنے لگا اس کا جو دھواں نکلا وہ عثمان بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ وہ اس آسمان بن گیا، اس کی جو باقی راکھ بنی وہ زمین بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ ایک وچ بابا جھلا کھلتا ہے، اس آکے حضرت صاحب دلیل تا تسا دیتی ہے پر مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ آکے کنجے آکے حضرت علی جدو آگ لانے واسطے آئے پہلے نہ آسمان ہی تے نہ زمین ہی، آگ کتے لائیے؟ پہلے تو نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، پھر آگ انہوں نے کہاں لگائی ہے؟ وہ تیرے باپ کے گھر آگ لگائی ہے، پھر زمین بھی بن گیا آسمان بھی بن گیا۔ اور جب تھا ہی کچھ نہ تو مانو کہ اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ ہی موجود تھا، جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے سب کچھ کر دیا اور کوئی کچھ نہیں تھا۔ اللہ تو انسان کے بارے کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ بندہ چاہے نبی ہے یا ولی ہے، پیر ہے یا فقیر ہے، صحابی ہے یا تابعی ہے، علی ہے یا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ بعد میں، اول کون ہے؟ اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بنایا جو سب کچھ ہے،
اور سب کچھ کون ہے اور جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے. اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کے اوپر یہ زمانہ نہیں گزرا, یہ حالت نہیں گزری کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا, نہ چودھری کا پتہ, نہ سردار کا پتہ, نہ خان کا پتہ. دنیا نیست و نابود ہے. ہست کون ہے, ہر جگہ موجود کون ہے. ساری دنیا جب نہ تھی وہ موجود تھا. جب کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب دنیا مٹ جائے گی تو اس وقت ہی باقی کون ہوگا. جب دنیا پہلے نہیں تھی تو اس وقت بھی کون تھا. پھر آگ جلانے والا کہاں سے آیا, اس نے کہاں آگ لگائی, کیسے لگائی, کیسا نظام بنایا. یہ سارا جھوٹ کا ایک پلندہ ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. اگر کسی نے حق بات کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب ہے. ہر قول کو آ کے فٹ کرو قرآن پاک کے اوپر. اگر قرآن اس قول کی تائید کرے تو وہ قول کرنے والا ایک وقت کا جولا بھی کیوں نہ ہو تو اس کی بات کو مان لو. اگر اس کا قول قرآن پر فٹ نہیں آتا تو دنیا جہان کا بزرگ ترین بھی کیوں نہ ہو اس کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. چونکہ اللہ کا کلام آیا اس لیے تاکہ دنیا میں حق واضح اور ظاہر ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قل, اللہ فرماتے میرے پیارے پیغمبر, قل, اپنی زبان سے اعلان فرما دیں, اپنی زبان سے. یہ جو میرے حصے دار بنا رہے ہیں, کسی نے عزیر علیہ السلام کو حصے دار بنایا, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو حصے دار بنایا, کسی نے میرے پیغمبر آپ کو حصے دار بنایا, کسی نے تیرے داماد علی المرتضیٰ کو حصے دار بنایا. علی المرتضیٰ کی شان کو کون جانتا ہے جس کے دل میں توحید ہو. ملنگ کو علی کا پتہ نہیں لگ سکتا. علی المرتضیٰ کا نام لینا ہو تو پہلے وضو تو کیا کر. تو نے تو کبھی منہ بھی نہیں دھویا, تو نے تو کبھی استنجا تک نہیں کیا, کبھی مسجد میں نہیں آیا, تمہیں غسل کرنے کا پتہ نہیں ہے. سارا دن چرس پینے والا, سگریٹ پینے والا, اور چوک میں کھڑے ہو کے کہتے علی. بدتمیز ایسا ہے کہ نہ حضرت کہتا ہے نہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے علی علی کریں گے, علی علی دم دم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. او بدماش, سب سے پہلے علی المرتضیٰ کا نام لینے سے پہلے زبان ہی پاک کر اور دل کو بھی پاک کر. تیرا دل بھی گندا ہے, زبان بھی گندی ہے, اور نام اتنی پاک ہستی کا لیتا ہے جو زمین پر چلتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اس کے آنے کی انتظار کرتے ہیں. ایسا انسان کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا داماد بھی ہے, چچا زاد بھائی بھی ہے. میرے پیغمبر کو اتنا پیار ہے علی المرتضیٰ کی ذات کے ساتھ. حضرت علی کو ایک دن بھیجا کہ یا علی جاؤ فلاں کام فلاں علاقے میں کر کے آ جاؤ. حضرت علی چلے گئے, کچھ وقت گزر گیا, کچھ فاصلہ ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر کے دل میں خیال آ گیا کہ علی المرتضیٰ کو تو میں نے بھیج دیا, وہ تو اپنا کام کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے آنے سے پہلے میرے اوپر موت آ جائے. وہ آئے اور میں دنیا میں نہ ہوں. فوراً اللہ کے پیغمبر کہتا ہے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. پڑھ ترمذی شریف. اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ قول موجود ہے. علی المرتضیٰ کو کام بھی خود بھیجتے ہیں. جب کچھ وقت گزر گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر کے دل میں غم اور اداسی شروع ہو گئی کہ علی المرتضیٰ پتہ نہیں کب واپس آئے گا. اس کے آنے سے پہلے مجھے موت آ گئی تو مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں, دست بستہ التجا کرتے ہیں, لا تم اتنی حتی ترینی علیہ. اے میرے اللہ,
مجھے اتنی دیر مہلت دے، اتنی دیر مہلت دے۔ اللہ کا پیغمبر مہلت اس لیے نہیں مانگتا کہ سجدہ کر لو، مہلت اس لیے نہیں مانگتا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کوئی عبادت کر لو۔ میرے پیغمبر کے پیار کی دلیل یہ ہے کہ علی المرتضیٰ اتنی عظیم الشان انسان ہے کہ میرا پیغمبر اللہ سے زندگی کی مہلت مانگتا ہے، اللہ چند گھڑیاں اتنی لمبی کر دے، حتیٰ ترینی علیہ، جہاں میں اپنے علی کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، جب وہ آ جائے اور میں دیکھ لوں، آنکھوں کے نور سے جب دیکھوں دل کو سرور آ جائے۔ پیغمبر اللہ سے زندگی کی مہلت مانگتا ہے، اللہ چند گھڑیاں اتنی لمبی کر دے، حتیٰ ترینی علیہ، جہاں میں اپنے علی کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، جب وہ آ جائے اور میں دیکھ لوں، آنکھوں کے نور سے جب دیکھوں دل کو سرور آ جائے۔ بعد میں موت آ بھی جائے تو مجھے کوئی غم، مجھے کوئی غم۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت ہے جس کے بارے میں تو نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا اور دنیا کو فساد کا شکار بنا دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ تو اللہ کی توحید کی دلیل اور نشانی بن کر آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی توحید کی خاطر جنگیں لڑے، مشرکین مکہ کے قلعہ خیبر کو اکھاڑ دے اور پچھاڑ دے تمام مشرکین کو، اور مشرک اس کا نام لے، یہ بات گوارا نہیں۔ اس آدمی کا نام وہ لے سکتا ہے جس کا عقیدہ بھی علی المرتضیٰ جیسا ہو۔ بہرحال اللہ فرماتے کل، اے میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اعلان فرما دے، کوئی لوگ آپ کو شریک بنا رہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو شریک بنا رہے، کوئی کسی پیر کا، ولی کا، نبی کا نام استعمال کر کے شریک بنا رہے، میرا پیغمبر یہ جتنے بھی شریک بنانے والے ہیں ذرا ان کو میری طرف سے چیلنج کر، ذرا کہ کر چیلنج کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر چیلنج کرتے ہیں۔ اعلان کروانے والا کون؟ کرنے والا ہمارا پیغمبر، اور جو اللہ کے چیلنج کو لوگوں کے سامنے بیان کرے وہ خود کیسے شریک بن سکتا ہے؟ وہ خود شریک نہیں بن سکتا۔ ہاں، جو اس کو اللہ کا شریک بنائے گا اصل مجرم وہ ہوگا، اصل مشرک وہ ہوگا جو پیغمبر کی ذات کا نام لے کے، پیغمبر کا نام استعمال کر کے، پیغمبر کے نام پر روٹیاں اپنی کھڑی کرنے والا وہ مجرم بن جائے گا اللہ کے نزدیک۔ واقعی پیغمبر کا جو نمبر آتا ہے، اللہ فرماتے کل او جل ساری کائنات دا پھل، جل میری ساری کائنات دا پھل، او ساری کائنات دے باغ نبوت دا لگا ہویا گل، جڑا تیری گل نو من ونجے میرا پیغمبر او دا قیامت وچ لگنا وڈا مول، تے جڑا تیری گل تو پھر ونجے اس جہنم وچ وجنا رول۔ کل اے میرے پاک پیغمبر اپنی سچی زبان سے اعلان فرما دے، وہ ساری کائنات کے باغ نبوت کے لگے ہوئے پھول میرے پاک پیغمبر، وہ ساری کائنات دا خلاصہ میرا پیغمبر، ساری کائنات دی انسانیت دا تاج تے مرکز بن کے آون والا میرا پیغمبر، تیری شان دا کون مقابلہ کرے؟ میں آپ تینوں آدا پیا، مسئلہ تا میں بیان کرنا ہے، مسئلہ تا میرا ہے، قرآن میرا ہے، اعلان میرا ہے، توحید میری ہے، وحدت میری ہے، عبادت میری ہے، سجدہ میرا ہے، ریاضت ہوئے تا میری، تلاوت ہوئے تا میری، رکوع ہوئے تا میرا، نظر ہوئے میری، نیاز ہوئے میری، ناز ہوئے میرا، نماز ہوئے میری، معراج ہوئے میرا، تاج ہوئے میرا، بخت ہوئے میرا، شاہی ہوئے میری، بادشاہی ہوئے میری، ملک ہوئے میرا، ملک ہوئے میرا، تقدس ہوئے میرا، تجبر ہوئے میرا، تنور ہوئے میرا، تصور ہوئے میرا، عالم ہوا میں، اعظم ہوا میں، اکبر ہوا میں، کبیر ہوا میں، رحیم ہوا میں، کریم ہوا میں، میرا پیغمبر صادق ہی میں، اصدق ہی میں، سچی میں، عظیم ہی میں، پر میرا پیغمبر اعلان تو کر، میرا پیغمبر اعلان تے کو کراونا ہے، حالانکہ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا، ڈائریکٹ ہی میں اعلان کرا تے دنیا نو آکھو منو منوا سکدا، لیکن میرا پیغمبر تیری زبان ہی چوتا اعلان کروایا تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ گل او دنیا تے سچی ہونی ہے جیڑی میرے پیغمبر دے کولوں گزر کے آوے۔
زبان مقدس چو گزر کے آوے جیڑی گل میرے پیغمبر دی زبان چو نکلے گل اصل ہونی ہے باقی نقل ہی نقل ہونی ہے جیڑی گل دا پیغمبر نال تعلق نہیں ہونا حالانکہ اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا میرے نال دا سچا تا پوری کائنات وچ کوئی نہیں لیکن میرا پیغمبر میں سچا ہون دے باوجود جدوں گل کرواندا تیرے ذریعے کرواندا کیونکہ میرا پیغمبر تیری زبان نو میں ایڈا تقدس تے جمال دنیا تے بخش دیتا ہے کہ تیری زبان چو جڑی گل نکل ونجے 14 طبق دی کائنات واسطے ہدایت دا ذریعہ بن ویندی ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے چیلنج دے مار کے نو کیا کر چیلنج کرو مار کے کو جو لوگ جھوٹ بنا رہے ہیں لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں میرے مسئلے کو چھپا کے پردے ڈال رہے ہیں اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے وہ دنیا کے دھندے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مسئلے کی عزت ان کے دل میں نہیں ہے میرے پیغمبر اسی لیے آگے پیچھے وہ ٹوٹ کے ملا کے میرا شریک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا پیغمبر آپ کیا کریں ان کو بتاؤ ما تدعون من دون اللہ او کائنات والو آؤ جتنے جتنے تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں چاہے عزیر علیہ السلام کو مانتے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو یا کسی اور پیر فقیر کو خدا مانتے ہو جس جس کو تم نے خدا کا حصے دار بنایا آؤ ذرا میرے ساتھ نروار تو کرو آؤ ذرا میرے ساتھ چھان بین تو کرو آؤ ذرا فیصلے کی بات تو کرو میرا پیغمبر ان سے پوچھو ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات اللہ فرماتے میرا پیغمبر ان تمام کو بلا کے میرے سامنے لے آؤ چیلنج کر کے جب سارے اکٹھے ہو جائے چھوٹے بڑے آ جائے داتے آنکھیں ملجے مولے ماوے آ جائے سارے آگے جمع ہو گئے اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ فرماتے ان سے پوچھو ارونی اللہ فرماتے ان کو تو نظر نہیں آئے گا ان کو بتلاؤ مجھے دکھاؤ مشرک تو اندھا ہوتا ہے مشرک تو اندھا ہوتا ہے اگر آنکھ ہوتی تو سورج کو دیکھ لیتا آنکھ ہوتی تو چاند کو دیکھ لیتا آنکھ ہوتی تو گرمی سردی کے نظام کو دیکھ لیتا پتھر ایک ہے چشمہ ایک ہے سردی میں جاؤ تو گرم پانی ملے اور گرمی میں جاؤ تو ٹھنڈا شیریں میٹھا پانی ملے ایک ہی پتھر سے کبھی گرم آ رہا ہے کبھی سرد اور ٹھنڈا پانی آ رہا ہے اس ٹھنڈے اور گرم کے اندر تاثیر ڈالنے والا کون ہے اللہ فرمانے انہاں کو ارونی ذرا انہاں دی شکلاں تا مینوں وکھاؤ جڑا میں چشمہ پتھر چوں کڈیا پہاڑ چوں کڈ کیڑا پیو تہاڈا ون کے اوتھے لکڑیاں بالدا تے گرم کردا ہے کیڑا داتا تے بابا تہاڈا ون کے اوتھے برف پگھال کے آندا ہے اونوں ٹھڈا کر کے دیندا ہے اللہ فرماتا ہے جب ٹھنڈا میں کرتا ہوں گرم میں کرتا ہوں اس کو چلاتا میں ہوں اس کو سیلاب روانی دوانی میں دیتا ہوں تو پھر اکیلا بھی میں ہوں پھر میرا شریک بھی کوئی نہیں ہے جب میرے ساتھ نہ کوئی ٹھنڈا کرنے والا نہ کوئی گرم کرنے والا ارونی ماذا خلقوا من الارض اللہ فرماتے ہیں زمین تو میں نے بہت بڑی بنائی ہے ساری زمین کو چھوڑو من الارض ایک ٹکڑا زمین کا کوئی ایسا دکھا دو چلو اور تو اور نہیں ہے جس ٹکڑے میں وہ دفن ہو گیا ہے اسی ٹکڑے کا بھی بتا دے کہ یہ ٹکڑا میں نے بنایا اسی لیے میں یہاں دفن ہو گیا ہوں اللہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض یہ جتنے بھی ہیں سب کو جمع کرو اور پوچھو کوئی ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں نے زمین کا فلاں حصہ میں نے بنایا آج تک کوئی ایسا گزرا ہے زمین کا جب کوئی ٹکڑا نہیں بنا سکتا تو زمین پر جو رہنے والے ہیں ان کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے بنیاد تو زمین ہے نا زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق کے نفع نقصان کے تب مالک بنیں گے جب زمین کے موجد بنیں گے اور زمین کو ایجاد کرنے والا اور بنانے والا کون ہو ام لہم شرک فی السماوات اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو جو 7 آسمان میں نے بنائے بغیر ستون کے پلر بھی کوئی نہیں ہے بیم بھی کوئی نہیں ہے اٹھانے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا اور جتنے بھی کاریگر لے کے آؤ
وہ چھت کو کھڑا کرنے کے لیے نیچے سہارا ضرور دیتے ہیں، بغیر سہارے کے آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ساری کاریگری میں نے کی ہے تو مان جاؤ کہ اکیلا میں ہوں اور کوئی ایسا اکیلا نہیں ہے جو اتنی قدرت اور طاقت والا کام کر کے دکھائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر پھر بھی کوئی ضدی ضد کر کے اڑ جائے میرا پیغمبر ان کو بتاؤ ایتونی دلیل لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ دلیل لے آؤ۔ کوئی دعوے کے اوپر دلیل نہ دے تو دعویٰ سچا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے میں ہوں بھی سچا لیکن کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے میں اللہ بھی کبھی نہیں کرتا، ہر دعوے پر دلیل بھی ساتھ دیتا ہوں۔ اگر مشرکین کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو میرا پیغمبر ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرا پیغمبر ان کو بتاؤ کوئی کتاب لے آؤ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے ہو جو دلیل بن سکے۔ ملا کی کتاب دلیل نہیں، ملا کی کتاب دلیل نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب دلیل نہیں ہے۔ عقیدے پر دلیل دینے کے لیے، خدا کا شریک ثابت کرنے کے لیے خواب دلیل۔ بتا راتی خواب دیکھو تو صبح اٹھ بو کہ اللہ کا شریک لب لیا جی، دلیل مل گئی ہے۔ خواب دیکھتے ہیں رات کو، کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے خواب آیا، فلاں بزرگ کو خواب آیا، فلاں پیر صاحب کو خواب آیا۔ او محترم، عقیدے کی گاڑی خواب سے نہیں چلتی، عقیدے کی گاڑی پیر صاحب کی لکھت اور تحریر سے نہیں چلتی، عقیدے کی گاڑی چلے گی اللہ کی کتاب سے۔ اللہ کی کتاب دلیل کے طور پر لے آؤ، او لیکن کنتم صادقین، اگر سچ ثابت کرنا ہے تو پکی دلیل لے آؤ، اگر ایویں ہی غیب وچ وٹے مارنے تو تساں دی مرضی۔ غیب کے اندر اگر ویسے ہی باتیں کرنی ہے تو تمہاری مرضی ہے، وگرنہ عقیدہ اور سچی بات ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے اور وہ دلیل کتاب اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر اگر یہ دلیل نہ دے سکے اور دلیل دے بھی نہیں سکتے تو پھر میرا پیغمبر اور ان کے اوپر فتویٰ لگا دو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ میرا پیغمبر پھر ان کو کہو کہ ان جیسا گمراہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو دعویٰ بھی کرے اور دلیل بھی۔ میں جو کہوں کہ فلاں آدمی بے دین ہے تو اس کی بے دینی کی دلیل تو دینا پڑے گی۔ میں اگر کہتا ہوں کہ یہ بندہ پیر صاحب کو نہیں مانتا، یہ بندہ اپنے باپ کو نہیں مانتا، یہ بندہ اپنے خاندان کو نہیں مانتا، یہ بندہ رسول پاک کو نہیں مانتا، یہ بندہ کسی پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، جب میں اس قسم کا کوئی دعویٰ کروں گا تو ساتھ دلیل بھی، اور جس بندے کے پاس دلیل نہیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ ان جیسا گمراہی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ پکارتے اور بلاتے رہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو ایک لمحے کے لیے جی کر کے جواب ہی نہیں دے سکتے، جی کر کے جواب ہی نہیں دے سکتے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جمعرات دی تا لگ گل ہی نہیں کیتی، جمعرات دی ایشو دا انتظار بیٹھا ہوں میں، اج ہفتہ ہے، اج اتوار ہے، اج سوار ہے، منگل ہے، بدھار ہے، اج جمعرات ہے، اج روحانی ساڈے مڑ کے آسن، اج روحانی ساڈے مڑ کے آسن۔ میں ادھر کہوٹے والے علاقے چ گیا، کہوٹے کے علاقے میں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ایک مولوی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ ہر جمعرات کو روح بلی کی شکل میں دوبارہ آتی ہے، ہر جمعرات کو انسان کی روح بلی کی شکل میں دوبارہ وہ ہمارے گھروں میں لوٹ کے آتی ہے۔ میں نے کہا کتنا بڑا اس نے ظلم کیا کہ تمہارے باپ کو اس نے بلی بنا دیا، تمہاری دادی کو اس نے بلی بنا دیا، تمہارے رشتہ داروں کو اس نے بلی بنا دیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ نیچے سے جو مرید بیٹھے تھے انہوں نے کہا سبحان حلوہ،
یعنی اتنا خوش ہو گئے کہ ہمارے بزرگ ہم نے قبروں میں انسان دفن کیے اور مرنے کے بعد وہ بلی بن گئے. بے وقوفی کی انتہا ہو گئی ہے. جب آدمی مشرک ہو جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس قسم کی لغویات بولتا ہے اور ان پر اس کا اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ اس کو قرآن بھی پڑھ کے سناؤ تو سمجھ نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ جو لوگ جمعرات کے انتظار کرتے ہیں، سال اور 40ویں کے انتظار کرتے ہیں. ملا جی نے 40واں اس لیے رکھا، کہتا ہے اس روز آپ کے روحانی آتے ہیں. کیوں آتے جناب؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے کیا کیا پکایا ہوا ہے، ہمارے بیٹے نے کیا کیا پکایا ہوا ہے دسترخوان پر. دودھ بھی آنا چاہیے، مٹھائی بھی آنی چاہیے. اسی لیے آپ اکثر دیکھا کریں 40ویں کے اوپر کہ جب وہ پکانے والا اتنے لیا کے تھک جاتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے اور چیزیں ختم ہو نہیں ہوتی. میں حیران ہوتا رہتا ہوں، بعض اوقات کسی جگہ اتفاق ہو جاتا ہے، پھنس جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی پلیٹ میں آ چکے، یہ بھی آیا وہ بھی آیا، یہ آ گیا یہ آ گیا، اور پوچھتے ہیں کوئی چیز پیچھے ہے تو نہیں کی. کیوں؟ ملا جی نے پٹی پڑھائی ہوئی. اگر کوئی چیز کم ہو گئی تو آپ کے روحانی ناراض ہو جائیں گے، آپ کے روحانی ناراض ہو جائیں گے. نام لیتا ہے روحانی کا، اصل مسئلہ شیطانی کا ہوتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی چیزیں لے آؤ کہ میرا شیطان خوش ہو جائے کہ آج جڑا کھانا لبے ہے نا بادشاہ، پورا ہفتہ ناوی گھروں ملنے تا مینو اج کافی ہے. اتنا کھاندا ہے کھا کھا کے جدوں دروازے تے ویندا ہے مریداں نو آدا مینوں تے جُتی نظر نہیں پئی آندی. انہاں کہ استاد جی تساں کھادا ہی اتنا جُتی کیویں نظر آوے. اس واسطے لوگ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. دین کے مسئلے کے اندر انہوں نے کئی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک جو بات کرتا ہے وہ قرآن پاک نشانے پر چوٹ لگاتا ہے. ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ انسان کو اگر مسئلہ سمجھ آ جائے قرآن کے ذریعے تو اس جیسی نعمت خداوندی اور کوئی نہیں ہے. بہرحال سنیں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم بلا رہے وہ تو قیامت تک کے لیے آپ سے چلے گئے ہیں، نہ وہ قیامت تک واپس آ سکتے ہیں، نہ جی کر سکتے ہیں، نہ ہاں کر سکتے ہیں. وہ تو دور چلے گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو تمہارے آنے جانے کا پتہ ہی نہیں. ملا کہتا ہے وہ چیزیں گن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا. کھانا اگر کوئی کم ہو گیا تو ناراض ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ناراض تب ہوں گے کہ ہم غافلون، ان کو پتہ ہو. جب ان کو پتہ ہی نہیں وہ ناراض کیسے ہوں گے؟ اللہ نے نشانے پر بات کی ہے کہ نہیں کی؟ دنیا والے کہتے ہیں وہ چیزیں شمار کرتے ہیں جمعرات کو. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ غَافِلُونَ، وہ تو اتنے غافل ہیں کہ ان کے بچے گلیوں میں یتیم کہلا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں. ان کی بیوی کہاں چلی گئی، بیٹے کہاں چلے گئے، گھر اس کا کہاں چلا گیا، وراثت کہاں چلی گئی. ان کو اتا پتا ہوتا تو اپنے گھر کو سنبھالتے، اپنے بچوں کو سنبھالتے. زندہ باپ ہو، ایک بچہ ایک رات کو گم ہو جائے تو باپ کو نیند بھی نہیں آتی جب تک بچہ واپس نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں وہ تو اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ان کے بچے گلیوں میں روتے روتے رات کو سو گئے، اس کے سر پر وہ ہاتھ پھیرنے کے قابل نہیں ہے. تیرے کھانے وہ کہاں کے شمار کرے گا، اس لیے تو نے اپنے کھانے دانے کا انتظام کیا. اللہ فرماتے ہیں جن کے ماتھے تو نے یہ باتیں لگائی ہوئی ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم سب کو جمع کریں گے. قیامت والے دن ہم سب کو جمع کریں گے. وہ چیزیں گنوانے والا تو بھی آ جائے گا، وہ ہر جمعرات کو ان کو دعوت پر لے آنے والا تو بھی آ جائے گا، اور سارے وہ بھی جمع ہو جائیں گے. سب سارے جب جمع ہو جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا تم جمعرات کو کیوں گئے، کیا کرنے گئے؟ میں نے تمہیں جنت دی، میں نے تمہیں نعمتیں دی، یہ پسند نہیں آئی تم کیوں گئے؟ وہ کہیں گے کفا باللہ
شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين اللہ تو گواہ ہے جو سانو تینا چیزاں دا پتہ کوئی نہیں جڑیاں چیزاں ساڈے ذمے پہلا دینے سانو کسے گل دا پتہ کوئی نہیں اساں ساریاں چیزاں کولو غافل ہے ساریاں چیزاں کولو کفا باللہ شہیدا اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان گواہ ہے اللہ تو فیصلہ کر اور اللہ فیصلہ کرے گا اللہ فرمائے گا میں نے تو کسی کو اپنے پاس بلانے کے بعد واپس نہیں بھیجا تھا شہید بھی مجھ سے مانگتے رہے کہ اللہ واپس بھیج واپس بھیج واپس بھیج اللہم انتا اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اس بات پر قادر ہے انتا رد ارواحنا الى جسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری اللہ تیرے راستے میں جہاد کرنا چاہ کھانے کے لیے بھی نہیں جاتے بھی تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک دفعہ ضرور بھیج دے اللہ فرماتے کوئی نہ میرا قانون نہیں ہے دوبارہ واپس جانے والا دنیا کی جو چیز مانگو ہر چیز دے دوں گا پر دوبارہ دنیا میں لوٹانے کے لیے میرا قانون نہیں ہے بس جنت اور بہشت برین میں رہو اللہ فیصلہ کر دیں گے کہ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا انہوں نے سب کوڑ بنایا ہوا تھا جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوا تھا اور جب اللہ فیصلہ کر دے گا تو وہ پیر پیغمبر وہ ولی جن کو انہوں نے بدنام کیا تھا وہ کیا کریں گے کانو لہم آدان اللہ فرماتے وہ ان کے بزرگ ان کے دشمن بن جائیں گے آدا کا کیا مانا دشمن بن جائیں گے اور دشمن بن کے قرآن میں آتا ہے وہ کہیں گے اللہ ان کے اوپر ڈبل لعنت کر ان کے اوپر ڈبل لعنت کر اور ڈبل عذاب دے انہوں نے جھوٹ ہمارے ذمہ لگایا تھا وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ہاں جی تم نے قبر پر حاضری دی تھی اور کہتے تھے کہ آج بزرگ بڑے خوش ہوئے ہم نے بڑی ڈالی پیش کی ہے بڑا مجمع پیش کیا ہے بڑی عورتیں لے گئے مرد لے گئے بچے لے گئے بابا جی خوش ہو گئے اللہ فرماتے تمہیں ان کے آنے جانے کا کوئی اتا پتہ ہے یہ سال کے بعد آپ کی قبر پر عرس مناتے وہ کہیں گے وَقَالُوا عبادتہم کافرین اللہ ہمیں ان کے آنے جانے کا واللہ کوئی پتہ نہیں وہ پیر فقیر بزرگ سب کیا کہیں گے اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں جب وہ کہہ دیں گے ہاں روشنی ڈالیں روشنی تو میرے خیال کافی ہے 11ویں پر دلیل ہر ماہ مانتے ہیں چاند کی 11 اچھا جناب علی مشرکین کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا دینا ہے مختصر روشنی ڈالے جبریل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ علیہ صلوات اللہ وہ ایک ولیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی بی بی پاک دامنہ تھی اللہ نے ان کی غیبی طور پر مدد اور نصرت کر کے اس کو عجیب انداز میں پالا تھا تو جب مریم بچی جوان ہوئی تو جوانی کے بعد شادی سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا جبریل امین کو دیکھتے ہی مریم صدیقہ نے کہا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے ان کنت تقیہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پیچھے ہٹ جا میں تو ایسی عورت ہی ایسی نہیں ہوں کہ تو میرے گھر میں داخل ہو گیا تو کون ہے اس نے کہا جو تو نے سمجھا ہے میں وہ نہیں ہوں چونکہ جبریل علیہ السلام کی ظاہری شکل انسان والی اوپر بشر ہے اندر نور ہے اندر کیا ہے اندر نور ہے اور اوپر سے انسانی شکل ہے تو مریم صدیقہ کو ظاہری 1 انچ کے چمڑے کی تبدیلی کے بعد کا حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اوپر کون ہے اور اندر کون ہے اس کو پتہ نہیں چل سکا جب تک جبریل امین نے خود اظہار نہ کیا کہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں میں بھیجا ہوا ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں تو جبریل امین کو جس وقت انہوں نے یہ جواب دیا جبریل امین نے یہ بات کر دی تو انہوں نے کہا اچھا جناب آپ آئے کیوں ہیں جبریل امین نے کہا میں تو تمہیں بیٹے کی مبارک دینے کے لیے آیا ہوں آگے
مریم صدیقہ نے کہا ایسے کس طرح ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میری شادی نہیں ہوئی، نکاح تک نہیں ہوا، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ آگے جبریل امین نے جواب دیا شادی کا ہونا، نکاح کا ہونا، بندے کا مس کرنا، اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بتایا کذالک کہ میں اس طرح کرنے لگا ہوں، میرے سامنے نکاح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں اس بات کا پابند نہیں ہوں، اس کا پابند تو انسان ہوتا ہے، میں تو خدا ہوں، میں تو اپنی قدرت کے مظاہرے بھی کرتا ہوں، مجھے طاقت ہے کہ میں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو میرے پیغمبر جبریل ان کو بتائیں کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ اس نے کہا تو اللہ جب چاہے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا لأحب لک غلاما زکیہ، میں تو تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جبریل امین کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ کا پیغام لے کر آیا کہ اپنی مرضی سے آیا؟ اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور بیٹا اس کے ہاتھ میں تھا یا پیغام ہاتھ میں تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جبریل امین نے بیٹا عطا کیا ہے تو جبریل امین کے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اس نے تو پیغام پہنچایا اور گلے میں ایک پھونک ڈالی ہے، گریبان میں پھونکا، اور اللہ پاک نے مریم صدیقہ کو حمل ٹھہرا دیا، اور عرصے کے بعد پھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو جبریل امین تو اللہ کا پیغام دینے والا بن کر آیا، اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر مولوی یہ آیت پڑھ کے تو دھوکہ دیتے ہیں کہ بادشاہ اگر جبریل امین مریم صدیقہ کو بیٹا دے سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر بیٹا نہیں دے سکتے، تو پھر ہمارے پیغمبر اگر بیٹا دے سکتے ہیں تو ہمارے پیر صاحب وہ جو ہیں وہ بچہ اگر کسی بوڑھی کا مر جائے تو اس کی روح واپس نہیں لوٹا سکتے، اگر ہمارے پیر صاحب کر سکتے ہیں تو ہمارے جو مسجد میں مولوی صاحب ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سلسلہ انہوں نے بڑھا بڑھا کے تو کئی معبود بنا لیے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹا اور بیٹی دینے والا خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ 11ویں شریف دینا ضروری ہوتا ہے، تو قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر جو چیز بھی ایک تل اور ذرہ اور قطرہ اگر کوئی کسی نے تقسیم کرنا ہے تو اس کے نام کا کرو جس نے اس چیز کو بنایا ہو۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دودھ کسی پیر صاحب نے بنایا تو بالکل اسی کے نام کا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چھوڑو، ہر دن دیا کرو، مہینے کی انتظار کیوں کرتے ہو؟ اگر بھینس کو کسی پیر صاحب نے بنایا تو بھینس اسی کے نام کی ذبح کرو، دودھ اس کا اسی کے نام کا تقسیم کرو۔ اگر کسی نے اس کائنات کے اندر تو اللہ نے چیلنج دیا، نہ کسی نے آسمان بنایا، نہ کسی نے زمین بنایا، نہ درمیان والا کسی نے نظام بنایا، یہ سارے کا سارا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر نظر و نیاز منت منوتی بھی کس کے نام کی؟ حقیقت تو یہی ہے کہ جس کی کھائی، کیا کہتے ہیں، جس کی کھائی اسی کی گائی، دودھ دینے والا اللہ ہو اور تقسیم غیر اللہ کے نام کی ہو تو دن قیامت کے اللہ اگر پوچھ لے کہ یہ دودھ جو تو نے پیا تھا دنیا میں استعمال کیا یہ کس نے پیدا کیا، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب تو یہ ہوگا کہ اللہ تو نے بنایا تھا دودھ، تو پھر اللہ کہے گا جب میں نے بنایا تو غیر اللہ کے لیے کیوں تقسیم کیا؟ تو پھر آدمی جب اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا تو اس شرمندگی سے بچنے سے پہلے آدمی آج ہی مسئلہ سمجھ لے کہ جو کچھ اللہ نے بنایا پھر تقسیم بھی اسی کے نام کا ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق